اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پاس ہی دے توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مالک حلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا مخصوص موضوع اور نہایت ہی تحقیقی اور نازک ترین موضوع فسق یزید پر دعوی تواتر سیدی امام اہل سنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 591-92 پر یزید کے متعلق بڑی تفصیلی گفتگو ہے اور بے بنیاد بے تحقیق الزامات ہیں۔ ان تمام الزامات کا اور بے تحقیق بے بنیاد باتوں کا رد کر کے جو تحقیق اور بنیاد کے ساتھ صحیح کچھ ہے وہ پیش کرنا ہے۔ امام اہل سنت پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے فسق یزید پر دعوی تواتر فرمایا ہے۔ ان سے پہلے ہماری نظر سے کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو، اعلی حضرت ہوں یا کوئی بزرگ ہو۔ ان سے جب کوئی علمی خطا واقع ہوتی ہے اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب قلت مطالعہ ہے، ایک سبب قلت تأمل ہے۔ ہماری سمجھ کے مطابق امام اہل سنت نے مسئلہ یزید پر نہ تو روایات کا احاطہ فرمایا ہے اور نہ ہی ان پر نقد کیا ہے۔ اگر احاطہ فرما کر نقد کرتے نا تو یہ اس نتیجے تک نہ پہنچتا۔ اور جو میں امام اہل سنت کے کلام پر نقد کرنا چاہتا ہوں یہ ان کی سنت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میرے پاس پڑھا ہے فتاوی رضویہ اعلی حضرت کے دور کا چھپا ہوا، ان کے دور مبارک کا چھپا ہوا ایک جلد، جس کے کنارے پر جہاں پر بھی کسی امام پر وہ نقد فرماتے ہیں، ان کا معارضہ فرماتے ہیں، ان کے مقابلے میں کلام فرماتے ہیں تو لکھتے ہیں تطفل۔ یہ ان کا کمال ادب ہے کہ جب وہ سابقین بزرگوں کے کسی مسئلے سے اختلاف رکھتے ہیں اور اپنی رائے کو صحیح سمجھتے ہیں، ان کی رائے کو صحیح نہیں سمجھتے تو پھر وہ تطفل فرماتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تطفل۔ یعنی کیا مطلب کہ میں اپنا بچپنا ان بزرگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، الفاظ جو بھی ادا فرمائیں ادب میں، لیکن آخر نقد تو ہے، رد تو ہے تو رد ہی ہے، تو نقد ہی۔
تو ان کی سنت ادا کرتے ہوئے جب انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب سابقین کے کلام پر میں آنکھیں بند کر کے نہیں گر رہا تو آپ لوگوں نے بھی میرے کلام پر آنکھیں بند کر کے نہیں گرنا. اب میرے دوستو، فسق یزید کے متعلق صفحہ نمبر 591 پر ان کے لفظ ہیں قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر. اب یہاں پر ہم نے قطعاً یقیناً دو لفظ دیکھے. اجماع کو نہیں چھیڑنا. دعوی اجماع الگ ہے، دعوی تواتر الگ ہے. آگے فرماتے ہیں اگلے صفحے پر، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہیں. یزید سے فسق و فجور متواتر ہیں. تو بس دو لفظ قطعاً یقیناً اور یہ متواتر کا لفظ، اس کے ساتھ ہمارا مناقشہ ہے. تو دوستو، سب سے پہلے یہ گزارش کرتا چلوں کہ تواتر کون سی خبر ہوتی ہے، متواتر کون سی خبر کو کہتے ہیں؟ جو خبر لوگوں کی، یہ لوگوں کی قید ضرور رکھنی ہے تاکہ ہم بیان کو ایک جانب کیا جائے. لوگوں کی وہ خبر جو مفید یقین ہو اس کو متواتر کہتے ہیں. یہ اس کی تعریف ہے. پھر اس کی شرائط ہیں، شرطیں ہیں. 3 شرطیں اتفاقی ہیں، باقیوں میں قیل و قال ہوتی رہتی ہے. 3 شرطیں اتفاقی ہیں. سب سے پہلی شرط یہ رکھتے ہیں کہ اس خبر کو نقل کرنے والے، آگے چلانے والے اتنے لوگ ہوں کہ ان کا عقل کے نزدیک، ہر بندے کے عقل کے نزدیک ان کا جھوٹ پر اتفاق، متفق ہونا محال اور ممتنع سمجھا جائے. عقل فیصلہ کرے کہ اتنا بڑی جماعت جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتی. یہ پہلی شرط. دوسری شرط کہ خبر محسوسات کے متعلق ہو، فلا تواتر فی المعقولات. تیسری استواء جمیع الطبقات فی مبلغ یفید الیقین. اس پر خصوصی غور کرنا. یہ جو شرطیں بیان کر رہا ہوں، مسلم الثبوت، اس کی شرح فواتح الرحمود بحر العلوم، اور ان سے پہلے حضرات حافظ الشان عسقلانی رحمہ اللہ شرح النخبہ میں، اور تمام اصول کی کتابیں، اصول حدیث کی کتابیں، یہ دونوں فن متواتر کا جب ذکر فرماتے ہیں تو اس کی یہ شرطیں 3 اتفاق. تو تیسری شرط کیا رکھتے ہیں؟ استواء جمیع الطبقات ان كان هناك طبقات في مبلغ يفيد اليقين فيجب أن يكون المخبرون الأولون جماعة يمتنع تباطؤهم على الكذب وكذا المخبرون عنه كذلك ثم وثم. یہ تیسری شرط پر غور کرنا کہ پہلے دن سے جب وہ خبر چلی اور خبر چلانے والے اتنا کثیر تعداد تھی کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق عقلاً محال سمجھا جاتا ہو، تو آگے جتنے دور آئیں
ہر دور میں وہ مفید یقین جماعت کی تعداد رہنی ضروری ہے. اگر کسی دور میں آ کر مفید یقین تعداد قائم نہیں رہی تو تواتر ختم ہو جائے. تعداد کتنی ہے؟ بہت ساری قیل و قال ہیں، بہت سارے اقوال ہیں، لیکن جس پر محققین نے اتفاق کیا وہ یہ ہے کہ تعداد یہاں کوئی نہیں ہے. جس طرح کہ یہاں پر جو راوی ہیں ان کی توثیق، ان کا عدل، اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں، کفار ہوں، فاسق ہوں، جس طرح کے ہوں، لیکن ہونے اتنا چاہیے کہ ان کا اتفاق جھوٹ پر محال سمجھا جاتا ہو اہل انصاف کے نزدیک. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ورنہ آپ دیکھتے ہیں یہ جتنا پارٹیاں ہیں، پارٹی کے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اپنے بڑے کی صفائی دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، لیکن وہ اہل ہوا ہیں، اہل انصاف نہیں. اہل ہوا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. دیکھا جائے اہل انصاف ہیں اور پھر خبر دے کے چلے. اچھا، اب جو ہم نے شرط آپ کو سنائی ہے کہ پہلے دن سے تعداد مفید یقین ہو اور پھر آگے وہ قائم رہے، آگے وہ قائم رہے. میں یہاں پر مسلم و ثبوت والے کا لفظ ہے استوا، اس کا معنی برابر ہے. میں اس کو چھوڑ کر قائم کا لفظ بول رہا ہوں. استوا پر اعتراض ہوتا ہے، قائم پر نہیں ہوتا. استوا پر ہوگا کہ آگے اگر بڑھ جاتی ہے تو پھر، لیکن جب میں قائم کہہ رہا ہوں تو بڑھ جائے تو کوئی حرج نہیں، پچھلی تو قائم ہے نا. تو میرے بھائیو، جب یہ آپ نے سمجھا تو عیسائیوں کی یہ خبر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، وہ متواترات میں سے نہیں بنے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو مبدا ہے، اس کی جو ابتدا ہے، وہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے پہلے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. بادشاہوں نے، حکام نے پھانسی دینے کا بندوبست کیا، اور پھانسی دینے کا بندوبست کون سا انہوں نے سرعام کیا؟ تو جو لوگ یا تو دیکھنے والے نہیں، دیکھنے والے تھے اگر، تو ان کی تعداد اتنا نہیں تھی جس سے تواتر ہو، تو ابتدا ہی مشکوک بن گئی یا ظنی بن گئی. یوں کہو ابتدا ظنی بن گئی. اب آگے جتنا مرضی کروڑوں میں عیسائی ہو گئے، یقین حاصل نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ شرط نہیں رہی، وہ شرط پوری نہیں ہوئی. کیا کہ ابتدا میں تعداد مفید یقین ہو اور پھر ہر دور میں تعداد مفید یقین قائم رہے، وہ شرط نہ رہی. خیر، اب ان شرطوں کو سمجھنے کے بعد آتے ہیں، دیکھتے ہیں جو یزید کے فسق پر یہ تواتر کا دعویٰ اور قطع یقین کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک غلط ہے. جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو یہ دعویٰ بالکل کسی صورت میں صحیح نہیں بنتا. وجہ کیا؟ کہ تواتر کو آپ نے سمجھ لیا، اب اس کی فسق کی جو خبریں ہیں وہ تواتر قطع یقین تک پہنچتی نہیں،
وہ ہیں اخبار آحاد، اور وہ بھی اکا دکا صحیح، اور وہ ان کی صحت بلا معارضہ نہیں، اور اگر کسی کی صحت بلا معارضہ ہے تو اس کے اندر ایک شبہ موجود ہے، اس شبے کے ہوتے ہوئے یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس اجمال کی تفصیل کرتے ہیں۔ فسق کو قطعی یقینی تو تب کہنا ہے کہ پہلے دیکھیں اسباب فسق کیا ہیں اور کیا وہ قطعی یقینی ہے۔ فسق تو موقوف ہے اسباب پر نا، اثبات فسق، ثبوت فسق یہ موقوف ہے کس پر؟ اسباب فسق کی اس بات اور ثبوت پر۔ اور اگر اسباب فسق کا ثبوت وہ محل نظر ہو تو خود سمجھدار ہیں فسق کیسے قطعی یقینی ہوگا۔ اب میں پورے احاطے کے ساتھ بحمد اللہ تعالی آپ کو گنواؤں گا کہ یزید کے فسق کے اسباب کل کتنے بتائے جاتے ہیں۔ یزید کے فسق کے اسباب کل کتنے بتائے جاتے ہیں، پہلے یہ بتا دیں۔ سب سے پہلا الزام تو اس پر لگایا جاتا ہے کہ وہ چیتے رکھتا تھا، بندر رکھتا تھا، بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، شکار کھیلتا تھا۔ یہ پہلی چیز بتائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ایسی باتیں جن راویوں نے کی ہیں، یا وہ ابو مخنف ہے یا واقدی ہے یا محمد بن صاحب کلبی ہے یا ہشام ہے، ایسے ایسے خبیث کذاب قسم کے لوگ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر ان کی روایات کو مانتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں میرے سامنے بیٹھ جائیں، پھر اسلام سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اتنا غلیظ روایات یہ لوگ لاتے ہیں۔ اس طرح کے کذابوں کی روایت ہے، اور اگر بالفرض صحیح بھی ہو تو اس کا فسق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بھائی یہ شکار کرنا ہے، تمہاری تو فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، چیتا پالنا شکار کے لیے صحیح ہے، کتے پالنا، کتا شکاری یہ صحیح ہے، تمہاری فقہ قدوری سے شروع ہو جائے۔ چاروں فقہ کے اندر یہ مسائل موجود ہیں۔ یہ اگر بالفرض کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے۔ خیر یہاں ساتھ تنبیہ کرنا چاہو، وہ جی بدایہ و نہایہ میں لکھا ہے، فلان میں لکھا ہے، فلان میں لکھا ہے، وہ کم بختو کچھ تو سوچو۔ کتابوں میں لکھا ہونا کیا ہوتا ہے؟ کتابوں میں تو ہر طرح کی بات آتی ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ کوئی بات ہو، کوئی دعویٰ ہو، بغیر سند کے قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ کچہریاں ہیں، وہ انگریز کی کچہریاں ہیں یار۔ ان انگریز کی کچہریوں میں بھی اتنا خیال ضرور کیا جاتا ہے کہ کوئی دعویٰ ہو تو اس کے لیے گواہ پیش کیے جاتے۔ ایسے ہے تو کافر کی کچہریوں میں تو یہ ہو کہ دعوے کے لیے گواہ پیش کیے جائے، دعوے کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تم مسلمانوں کی کچہری ہو، اس کے اندر دعویٰ کیا جائے اور اٹھا کر حوالہ کتاب کا سٹا جائے۔ یہ لکھا ہوا ہے، اور کہاں سے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، کیا بات ہے، کیا کوئی سند ہے؟ کوئی سند نہیں، تو اس کے متعلق تو ہمارے اسلاف نے لکھ دیا، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اگر اسناد نہ ہوتی، سند نہ ہوتی تو جو مرضی کسی کو دل چاہتا وہ کہہ دیتا۔ ہمارا اسلام یہ ہمارے اسلام کی خصوصیات میں سے ہے، اور کسی دین کو یہ نصیب نہیں ہوا
ہمارے اسلام کے محفوظ ہونے کی جو ہے وجہ ہے، اصل سبب ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا دین اپنے ساتھ سند رکھتا ہے. سند کے بغیر بات قبول نہیں ہو سکتی. پھر سند کے اصول ہیں، شرائط ہیں، سب کچھ اصول حدیث کے اندر موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جس کتاب میں بھی لکھا ہے، دیکھو پیچھے روایت کرنے والے کون ہیں، وہ کذاب لوگ ہیں. تو چاہے کس کی کتاب میں لکھا ہو، 10 میں لکھا ہو، 20 میں لکھا ہو، 100 میں لکھا ہو، 100 کتاب لکھنے والی وہ 100 کی 100 الٹا ایسی باتوں کو لکھنے سے خود ضعیف ہوتی چلی جائے گی. یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی. کتنے بڑے بزرگ کی کتاب ہو، موضوع روایات ضعیف زیادہ لائیں یا موضوع روایات ضعیف ہوں، تو اگلے کہتے ہیں یار یہ کتاب جو ہے نا اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اندر بہت کچھ لکھا ہوا ایسا جو جس کا ثبوت ہی نہیں ہے، جیسا میں نے لکھا. اب دوسرا سبب جو بتایا جاتا ہے وہ میں حافظ عسقلانی جیسے رحمہ اللہ جیسے نقاد محدث سے یہ میں نے عجیب تساہل دیکھا. تساہل کہوں، تغافل کہوں، کیا کہوں، کہ انہوں نے فتح الباری میں لکھ دیا اور ڈاکٹر نے بھی اس کو اچھالا کہ وہ تو لکھ رہے ہیں. اب میرے بھائیو غور فرمانا، یہ حافظ رحمہ اللہ کتاب استتابۃ المرتدین میں باب قتل الخوارج کے تحت لکھتے ہیں وہم علی قسمین، خروج کرنے والے 2 قسم، بادشاہوں کے خلاف خروج کرنے والے 2 قسم. قسم خرجوا غضبا للدین من اجل جور الولاة وترک عملهم بالسنة النبویہ فهؤلاء اہل حق ومنهم الحسین بن علی واہل المدینہ فی الحرہ والقراء الذین خرجوا علی الحجاج وقسم خرجوا لطلب الملک فقط سواء كانت فیہم شبہ ام لا وهم البغاة. اب پہلی قسم کے بارے میں فرماتے ہیں جو خروج کرنے والے ہیں ان کی پہلی قسم یہ ہے کہ دین کے لیے انہوں نے غیرت اور غضب کرتے ہوئے خروج کیا. اور غضب غیرت کس پر کی انہوں نے؟ کہ بادشاہوں کا ظلم اور ان کا خلاف سنت نبویہ عمل. فہؤلاء اہل حق، اور حسین بن علی ان میں سے. اب بات سمجھنا، یہ پہلا الزام دے رہے ہیں کہ یزید نے ظلم کیا تو امام حسین نے خروج فرمایا. جور الولاد کا لفظ بول رہے ہیں. یہاں پر حافظ الشان جیسے بندے سے اتنا بڑی حقیقت کے خلاف بات صادر ہونا انتہائی عجیب لگ رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اور پوری دنیا کو چیلنج کر کے، ڈاکٹر کوئی بھی ہو چیلنج کر کے کہتا ہوں، حضرت سیدنا معاویہ جاتے ہیں، دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، یزید متمکن ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، ساتھ ہی اس نے حکم جاری کر دیا کہ بیعت لو. اہل مدینہ وغیرہ جو رہ گئے، جن کی بیعت لے گئے حضرت معاویہ، بولے گا جو رہ گئے تھے جن کو حضرت معاویہ نے چھوڑ دیا تھا، ان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر تھے، حضرت عبداللہ بن عباس تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، حضرت امام حسین تھے، اب باقی حضرات رہتے تھے. یزید نے بندے بھیجے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، کہ بیعت لو. امام علی مقام حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ یہ مدینہ شریف چھوڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. باقی حضرات نے بیعت کر لی، عبداللہ بن عباس نے بھی کر لی، عبداللہ بن عمر، باقی صاحب نے کر لی. یہ 2 حضرات مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے. اب بات سمجھنا، یہ جو عرصہ ہے
یزید کے مسند خلافت، عہدہ خلافت پر بیٹھنا اور اس کے ان حضرات سے بیعت کے مطالبہ کرنے کے درمیان کا جو وقت ہے، اس میں یزید سے کتنا ظلم ہوئے اور کس کس نوعیت کے ہوئے، کون کون سے بندوں کو قتل کر دیا اتنے دنوں میں، یہ تواتر کا دعویٰ کرنے والوں پر یا کم از کم ان کی ہر حال میں، یعنی اس مسئلے کے اندر ہر طرح ہر حال میں حمایت کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں ان پر فرض بنتا ہے کہ وہ بیان کریں کہ وہ کون سا ظلم یزید سے صادر ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ظالم ہوا اور امام حسین نے اس ظلم کی بنا پر خروج کیا. ایک بندہ دنیا میں ثابت کر دو یزید نے اس وقت قتل کیا. اگلی بات سنت کا ترک حافظ الشان فرما رہے ہیں، وہ بتاؤ کون سی سنت تھی. اگر حافظ الشان اس حدیث کو سامنے رکھ رہے ہیں جس حدیث کی صحت کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا جا سکا، اور حافظ الشان خود بھی اس کو منقطع کہتے ہیں، ابن کثیر منقطع کہتے ہیں کہ پہلا وہ شخص جو میری سنت کو کاٹے گا، یعنی اس کی خلاف ورزی کرے گا، اس کا نام یزید ہوگا، جو مسند ابی یعلا میں ہے. البدایہ والنہایہ میں اس پر کافی کلام ہے. اگر اس حدیث کے پیش نظر کہا تو وہ حافظ الشان کا یہ یہاں کیا کہیں گے سوء فہم ہے. وہاں پر سنت جو ہے نا وہ وہی ہے کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے اور مخالفین کو بٹھانے کے لیے جو اقدامات بے دریغ کیے گئے، جن میں اہل مدینہ کی لوٹ مار وغیرہ ہے، وہ خلاف سنت کام ہے. اور یہ تو ابھی ہوا ہی نہیں، یہ تو اب آگے ہونا تھا. ابھی تو خلاف سنت اس سے کون سا فعل سرزد ہوا جس کی بنا پر؟ یہی وجہ ہے حافظ الشان سے میں مطالبہ کرتا ہوں یا کوئی بھی دنیا کا بندہ ہو اس وقت وہ اتنا بتا دے کہ وہ کون سی سنت تھی جس کو یزید ترک کرتا تھا. تو اب پھر حافظ الشان کو عجیب لگ رہا ہے یہ ترک، اور فوراً بول رہے ہیں کہ حسین پاک اٹھ پڑے. تو یزید کے باپ صحابی رسول ہیں جن کا ہادی مہدی ہونا رسول اکرم نے فرمایا ہے، ان کو یہ خلاف سنت کام نظر کیوں نہیں آیا؟ اگر کوئی کہے بھائی وہ باپ تھا، اس کے سامنے تھوڑا کرتا تھا، تو امام حسین کے سامنے کرتا رہا. وہ امام حسین کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی. امام حسین مدینے میں رہتے ہیں، یزید دمشق میں رہتا ہے. اس نے وہاں سے بندے بھیجے بیعت لینے کے لیے، ملاقات ہوئی نہیں. ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ خلاف سنت کام کرتا ہے، یہ سنتیں چھوڑتا ہے، اور حضرت معاویہ کو پتہ نہیں چلا؟ اور اگر بالفرض تم کہتے ہو کہ وہ خلاف شرع کام کرتا تھا اور حضرت معاویہ کو علم نہیں تھا، لیکن امام حسین اور ان حضرات کو پتہ تھا، علم تھا، تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ کیا انہوں نے ان کو بتایا حضرت معاویہ کو کہ آپ کا بیٹا یہ کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے، خلاف شرع چلتا ہے؟ کیا ان کا بتانا فرض نہیں تھا؟ اتنا بڑا کام ہو رہا تھا، آخر امت کی تقدیر کسی کے ہاتھ میں دینا تھی، تو ان حضرات کا فرض نہیں بنتا تھا کہ حضرت معاویہ کو بتاتے بھائی تمہیں تو علم نہیں، تمہارے سامنے تو وہ یہ کام نہیں کرتا، لیکن ہمیں تو علم ہے، لہذا خبردار ایسے کو نہ بنانا. اگر وہ بناتے پھر وہ خود مجرم بن جاتے.
اگر انہوں نے نہیں بتایا تو پھر نعوذ باللہ یہ مجرم بنتے ہیں. بھائی یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں، ان باتوں سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. اہل سنت رفض کے سامنے ان باتوں سے سوائے شکست کے اور کچھ نہیں لے سکتا. اور اگر اہل سنت کی فتح ہوگی، اور ہے بحمد اللہ تعالی ہے، تو اسی طریقے کے ساتھ ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے. پھر سمجھا دیتا ہوں کہ تمہارے کئی حضرات جواب دیتے ہیں کہ جب سوال ہوتا ہے معاویہ پاک نے، یہ یزید تو ایسے کام کرتا تھا برے، تو معاویہ پاک نے اس کو خلافت کیوں دی؟ تمہارے حضرات یہ کہہ جاتے ہیں او بھائی حضرت معاویہ کو علم نہیں ہو سکا. اب اگلوں کا اعتراض آ جائے گا، ارے بھائی کیوں علم نہیں ہو سکا؟ وہ جیون سے چھپ کر کرتا تھا. اچھا تو حسین پاک اور ان کو تو پتا تھا. یہ تو تمہارا دعویٰ ہے کہ ان کو ساری خبر تھی. ساری خبر تھی تو اب سوال پیدا ہوگا انہوں نے حضرت معاویہ کو بتایا یا نہیں؟ اگر بتایا انہوں نے نہیں مانا تو وہ مجرم، اور اگر انہوں نے نہیں بتایا تو یہ مجرم. تو تمہیں کیا فائدہ پہنچا اس عذر بہانے کا، جس عذر بہانے کے ذریعے الٹا پھنسا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لوہا اپنے دھام میں سیاد آ گیا. یہ تو الٹا تمہاری ہلاکت، تمہارے گاٹے بڑھ گئی. کیا کرو گے؟ کیسے نکلو گے؟ معلوم ہوا یہ جس نے کہانی بنائی ہے، علم نہیں تھا، فلان نہیں تھا، یہ کہانی بنائی ہے، حقیقت نہیں تھی. اور وہ کہانی بنائی کہ جس کہانی کے ذریعے نہ حضرت معاویہ بچے، نہ امام حسن حسین، نہ امام حسین بچے، نہ صحابہ دوسرے بچے. کیا کرو گے؟ اہل سنت بھی چلا گیا، سب مذہب چلا گیا. تمہارے ہاتھ میں کیا بچا؟ غرض کے یہ الزام امام حسین نے ظلم دیکھے، فسق، اس کی برائیاں دیکھی، خلاف سنت کام دیکھے، جس طرح حافظ فرما رہے ہیں، تو پھر اٹھ پڑے. اسی وجہ سے یہ کسی سند میں آپ کو نہیں مل سکتا، کسی ایک سند میں نہیں مل سکتا یہ کہ امام حسین کے خروج کا یہ سبب تھا. کسی ایک سند میں نہیں مل سکتا. بلکہ جو صحیح جو طبرانی کی روایت ہے، طبرانی کبیر کی روایت ہے، وہ تو صاف بتا رہی ہے کہ امام حسین کو دھوکے کے ساتھ کوفے والوں نے بلایا اور یہ کام کروایا. خروج اور انکار کا سبب فسق و فجور نہیں تھا. وہ تو صاف بتا رہی. امام حسن کے پاس آتے ہیں، خط، یہ صحیح یا حسن لذاتے ہی روایت ہے جو سنا رہا ہوں. امام حسن کے پاس خط آتے ہیں، آپ اپنے خادم سے فرماتے ہیں ٹپ میں پانی لاؤ، یہ تمام خط اس ٹپ میں ڈال دو. حضور کس کے ہیں؟ کہاں سے آئے؟ فرمایا یہ اس قوم کے ہیں جو نہ حق پر قائم رہتے ہیں اور نہ حق کی طرف رجوع کرتے ہیں. اہل کوفہ کے خط ہیں. مجھے اپنے اوپر تو خطرہ ان سے نہیں ہے. امام حسین پاک ساتھ بیٹھے تھے، مجھے اپنے بھائی پر خطرہ ہے، اس پر اشارہ کر کے فرمایا اس پر خطرہ ہے. اور وہ خطرہ ہوا، خطرہ واقع ہو گیا، واقعتاً ایسے ہوا. امام عالی مقام کو وہاں پر جا کر سب دیکھ کر ساری دنیا کہتی ہے جن کو دھوکے سے کوفے بلایا. کہتے ہو وہ تمہارے تو شاعر بھی کہتے ہیں، اور یہ سن کر پھر روتے روتے ہو جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا. کیسی عجیب باتیں ہیں. مجھے تو ان پاگلوں پر رونا آتا ہے. بیٹھے بٹھائے ستایا گیا. بتاؤ، ایک طرف کہتے ہیں دین جا رہا تھا، امام نہ اٹھتے تو دین غرق ہو جاتا، قرآن غرق ہو جاتا، ہر شے تباہ ہو جاتی. نہ اٹھتے تو سب ہر شے تباہ ہو جاتی. اور پھر کہتے کہ جن کو بیٹھے بٹھائے، وہ خدا بیڑا تیرا غرق کرے. بیٹھنا اور کھڑا ہونا یہ تو متضاد ہیں.
ایک طرف کہہ رہا ہے بیٹھے بٹھائے، دوسری طرف کہتا ہے نہ اٹھتے تو کیا ہو جاتا پتہ نہیں. معلوم ہے خود وہ تمہارے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ تم پاگلوں جیسے لوگ ہو، منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ ہی نہیں سمجھتے کیا کہہ رہے ہو کیا نہیں کہہ رہے. خیر آپ کے سامنے دو رکھ دی. تیسرا الزام ہے کربلا شریف کے سانحہ کا، واقعہ کا، اور اہل بیت کی بے عزتی کا. یہ سبب، یہ تیسرا بتایا جاتا ہے. اظہر من الشمس ہے، اعلیٰ حضرت جیسے پر یہ کیسے مخفی ہے؟ اعلیٰ حضرت تو خود لکھ رہے ہیں، امام غزالی کے حوالے دے رہے ہیں، کن کن حضرات کے حوالے دے رہے ہیں کہ کربلا کا سانحہ کتنے ہمارے محدثین ثقات لوگ وہ کہتے ہیں یزید اس کا ذمہ دار نہیں ہے. کربلا کے سانحہ کا ذمہ دار ابن زیاد ہے، محدث ابن الصلاح امام غزالی کے بعد. ان کا فتاوی موجود ہے دنیا میں، فتاوی میں صاف لکھتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق جو ہم پر ظاہر ثابت ہوا وہ یہ ہے کہ یزید سانحہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے قتل حسین کا. خیر یہ اجمال کے ساتھ ہے جو بیان کر رہا ہوں، صرف اسباب گنوا رہا ہوں، ورنہ ہر ایک پر تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. یہ بتانا یہ تو اختلافی مسئلہ ہے. اعلی حضرت پر یہ بات کیسے مخفی رہی کہ جو اختلافی مسئلہ ہو وہ متواترات سے بن گیا؟ یہ کہاں ہے؟ ہے متواترات میں سے اور اختلاف. لا حول ولا قوت. یہ قرآن مجید ہے تمہارا، یہ متواترات میں سے ہے. کیا اختلاف کرتے ہو؟ اس کے ساتھ کوئی اختلاف کرے گا تو کافر ہو جائے گا بس. تو متواترات سے کہاں بن گیا؟ جبکہ تمہارے اتنی بڑی جماعت علماء محدثین کی کہہ رہی ہے کہ یزید ذمہ دار نہیں ہے قتل حسین کا. اور اگلی بات جو اہل بیت نبوی کے ننگے بال ننگے سر یہ وہ اونٹوں پر بٹھا کر ننگوں پر اور دمشق پہنچانا، تو صاف لکھا علماء نے. المنتقا پڑھی ہے میرے سامنے، یہ امام ذہبی کی المنتقا منہاج السنت النبویہ ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے اس کا انتقاء کیا، اختصار کیا. اس میں صاف لکھا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر لعنت ہے ان کذابوں پر جن لعنتیوں نے اہل بیت کی بے عزتی کے لیے یہ بندوبست کیے، یہ بکواسات اڑائے، یہ افواہیں خباستیں اڑائیں. ان کو ننگے سر ایسے بٹھایا گیا، فلان کیا گیا، ایسے لے. خدا کا خوف کرو لعنتیوں. انہوں نے لکھ دیا مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. بتاؤ مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اہل بیت نبوی کی مستورات مخدرات طیبات طاہرات سے ایسا سلوک کیا گیا ہو. امت مسلمہ نے ان دوروں میں کبھی نہیں کیا. ہاں سکولی دور میں سب کچھ ہو رہا ہے، تمہارے سکولی دور میں سب کچھ ہو رہا ہے اے ملعونین، تمہارے سکولی دور میں سب کچھ ہو رہا ہے. جس کو چھپا کر بیٹھے ہو بے غیرت. کتنی سید زادیاں تمہاری فلموں میں کنجروں میں کام شکلوں پہ کام کر رہی ہیں، کہاں کہاں کام کر رہی ہیں بتاؤ تو صحیح. شکلوں میں جا رہی ہیں، یورپ میں جا رہی ہیں، ہر طرف. یہ لعنت تم پر پڑی ہوئی ہے. خبردار ہمارے سابقین کے لیے ایسا کوئی عمل نہیں ہو سکا. ابن تیمیہ تاریخ میں کتنا تاریخ اور حدیث میں مطلب ہے بعید النظر بندہ ہے. اس نے بھی صاف لکھ دیا، صاف الزام ہے، اور حافظ ذہبی نے تصدیق کر دی. بات ختم ہو گئی. سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ اس کے آگے چلو، یہ اختصار ہے، ابھی تفصیل بعد میں آئے گی. اگلا سبب فسق کا بتایا جاتا ہے. وہ شراب پیتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، وہ نماز چھوڑتا تھا، حدود قرآن کو چھوڑتا تھا. ارے بھائی اب یہ جس روایت میں آیا ہے اس روایت کی حیثیت صحیح ہے. یہ روایت واحد روایت ہے دنیا میں
جس میں یزید پر اتنے بڑے گناہوں کا الزام ہو اور روایت صحیح ہو، یہ صرف دنیا میں ایک ہے، دوسری نہیں ہے، کوئی دکھا دے مجھے۔ یہ یاد رکھنا، ناچیز اس سلسلے کی تمام روایات کا احاطہ کر کے بیٹھا اور پوری نقد کر کے بیٹھا ہوا ہے بحمد اللہ تعالی۔ ایک روایت دکھا دو، یہ روایت وہی ہے جس کے اندر مناظرہ ہے ساتھ امام محمد بن حنفیہ کا۔ یہ الزام لگانے والے حضرت سیدنا عبداللہ بن مطیع، عبداللہ بن حنظلہ، یہ صحابی ہیں، یہ صحابی ہیں۔ یزید کے پاس گئے، یزید نے بہت سارے تحفے تحائف مال خدمت میں پیش کیا، واپس آئے تو مسجد نبوی میں جمع ہو کر یہ امامہ شریف اتار کر رکھ دیا اور فرمایا جس طرح ہم نے امامہ اتارا ہے اس طرح ہم نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا ہے۔ وہ تو ایسے ایسے کام کرتا ہے۔ اب بات سمجھنا، یہ جو صحیح روایت ہے انصاف سے چلنا چاہیے، اس کے اندر معارض موجود ہے اور اسی میں موجود ہے۔ محمد بن حنفیہ امام کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کیا کہہ رہے ہو، میں بھی تو اس کے ساتھ رہا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھنا، امام حسین اس کے ساتھ نہیں رہے۔ کون ساتھ رہے ہیں؟ محمد بن حنفیہ۔ یہ فرماتے ہیں میں ساتھ رہا ہوں، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ وہ تو نماز بھی پڑھتا ہے، وہ تو فقہ کے مسائل بھی پوچھتا ہے، یعنی صحابہ سے، بڑے بڑے لوگوں سے فقہ کے مسائل میں کلام کرتا ہے۔ تم کہتے ہو یہ کیا ہوا؟ یہاں پر سمجھو جملہ معترضہ کے طور پر بات کرتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلی حضرت کی نظر مبارک سے یہ روایت اوجھل رہی، مخفی رہی، یہ روایت مخفی رہی۔ عجیب بات، کتاب کیا ہے؟ متواترات میں سے امام ابو یوسف کی کتاب، کتاب الآثار، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ امام ابو یوسف سے بالکل قطعی یقینی طور پر ثابت ہے کہ ان کی کتاب ہے۔ اس کتاب الآثار کے اندر یہ صاف موجود، عن ابی حنیفہ عن ابی ہند ان یزید بن معاویہ او خلیفۃ غیرہ كتب إلى المدينة يسألهم عن صلاة الخوف فكتب إليه فيها بقول ابن عباس وهو قول إبراهيم النخعي۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں ابو حنیفہ سے مروی، یعنی انہوں نے خود سنا، وہ فرماتے ہیں ابو ہند سے، اور اگلی بات پہنچ گئی یزید تک، کیا کہ یزید بن معاویہ یا کوئی اور خلیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ جو روایت کر رہے ہیں اس روایت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ یزید بن معاویہ یا کوئی اور خلیفہ، تو امام اعظم تو خلیفہ کہہ رہے ہیں یزید کو، اعلی حضرت اللہ اکبر و کبیرہ، وہ تو کہہ رہے ہیں یزید بن معاویہ یا کوئی اور خلیفہ، اور پھر آگے کاتب الی المدینہ، مدینہ شریف کی طرف خط لکھا، یسألہم عن صلاۃ الخوف، وہ پوچھتے ہیں صلاۃ خوف کے متعلق، کہ نماز خوف اہل مدینہ کے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ نماز خوف کیسے پڑھنی ہے، کیا طریقہ ہے اس کا۔ اب بات سمجھنا، جو نماز خوف کے متعلق پوچھ رہا ہے وہ نماز امن کو چھوڑتا ہوگا۔ افسوس ہے یار، خدا پتہ کیا کیا جانبداری ہوئی سوچ نہیں سکتے۔ اور آج جو پھر یہ بریلویوں کے
گردنوں میں یہ مصیبت جو پڑ گئی اور ان کو محسوس ہوتی ہے جن کے دل میں کوئی درد ہے کہ سید بھی شیعہ، مولوی بھی شیعہ، تمہارے مناظر بھی شیعہ، معاویہ کو بکواسات، کیا کیا ہو رہا ہے، یہ سارا کیا ہے؟ یہ جانبداری کا نتیجہ ہے، یہ اس ظلم ناانصافی کا نتیجہ ہے جو ایک طرف روا رکھا گیا۔ اب بتائیں، وہ نماز خوف کے متعلق طریقہ پوچھتا ہے، فَكُتِبَ إِلَيْهِ فِيهَا بِقَوْلِ ابن عباس، تو جواب لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت ابن عباس کا قول یہ ہے کہ نماز خوف یوں پڑھنی چاہیے، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ابراہیم نخعی کا قول بھی یہی ہے۔ اب بات سمجھنا، یزید کی طرف سے جو مسئلہ فقہ کا آیا نماز خوف کے طریقے کا، تو اس کو سن کر امام اعظم اپنی فقہ کی دلیل بنا رہے ہیں۔ اچھا امام اعظم اے اعلی حضرت، آپ کے تو امام اس کو دلیل بنا رہے ہیں اور آپ نے تو فتوی بازی میں انتہا کر دی، تو پھر امام اعظم کا کیا بنے گا؟ سمجھ نہیں آئی بات کی؟ تو امام محمد بن حنفیہ نے کیا فرمایا؟ میں بھی رہا ہوں، میں نے تو نہیں دیکھا، وہ تو فقہ کے مسائل بیان کرتا ہے، پوچھتا ہے، اور یہ امام اعظم کی روایت، یہ دونوں باتیں مل گئی، اس کا مطلب ہے بات پکی ہو گئی کہ یزید مسائل پوچھتا تھا فقہ کے اور ان پر عمل کرتا تھا اور فقہ میں کلام کرتا تھا۔ میں نے کئی لانتیوں کو سنا ہے، وہ خبیث کے بچے کہتے ہیں اس کو نہ نماز آتی تھی نہ نماز کا کوئی طریقہ آتا تھا، صرف تیرے باپ کے سر میں اس کو جوتے مارنا آتا تھا۔ کتے کا بچہ، ابو جہل کی نسل، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اس کے قول سے، اس کی روایت سے استدلال کر رہے ہیں۔ وہ نماز خوف بغیرت کا بچہ جو حضرت ابن عباس جیسوں صحابہ اکرام نے اتنے بلند لوگ، حضرت معاویہ جس کے گھر کے بندے ہوں، ان سے جو شخص فقہ مسائل وغیرہ سیکھتا رہا ہو، کتے کا بچہ، تو سمجھتا اس کو نماز نہیں آتی، یہ تو اصل میں اس کو نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت میں تو کہہ رہا ہے حضرت معاویہ کو نہیں آتی تھی، اس دور کے صحابہ کو نہیں آتی تھی، اور سب سے بڑا خائن معاویہ تھا کہ جس نے اتنے بڑے جہل کو جا کر بٹھا دیا۔ کتے کا بچہ، حرام زادہ، تیرے جیسے حرامی لاکھوں پر لعنت ہم ڈال دیں تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن حضرت معاویہ کی طرف کسی نامناسب نازیبہ بات اور تیری جاہلانہ بکواس کی نسبت کریں تو ہمیں یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ شرم کرو بے غیرت کے بچے، کوے بن گئے ہو، جہاں سے گندگی ملتی ہے اٹھانا شروع کر دیتے ہو۔ مومنوں کی یہ شان نہیں، یسمعون القول فیتبعون احسنہ، مسلمانوں کی یہ شان ہے، باتیں سب سے سنتے ہیں لیکن اتباع اسی کی کرتے ہیں جو سب سے احسن بات ہوتی ہے۔ اعلی حضرت ہوں، تاجدار گولڑا ہوں، کوئی ہوں دنیا میں، دیکھو بڑے بڑے تمہارے اماموں نے لکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حجت الاسلام غزالی سمیت کہ تمہارے امام طحاوی نے، امام ابو جعفر طحاوی نے شرح مشکل آثار میں لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا گیا قول تو نبی، اس کا مطلب ہے علم خدا میں نبوت ملی نہیں تھی، علم خدا میں تھی۔ بڑوے کیوں چھوڑتے اس کو؟ وہ اتنے بڑے اماموں کے قولوں کو کیوں چھوڑتے ہو؟ تم کہتے ہو نہیں، حضور بالفعل نبوت کے ساتھ متصف تھے، وہ کہہ رہے ہیں علم میں تھے، تو اس کا مطلب یہ نکلا۔ اور بھی کیا بتاؤں، بہت سے ایسے مسائل ہیں۔ امام ابو عبداللہ حلیمی ہیں،
شعب الایمان میں المنہاج فی شعب الایمان میں فرماتے ہیں کہ اب جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، لیکن تمہارے حضرات نے نہیں مانا. اس کا مطلب یہ نکلا باتیں نکلتی ہیں ہر طرح کی، لیکن اچھی بات جو نکلے سب سے حسن بات جو ہو اتباع اس کی کرنا، یہ کاملین کا کام ہے. بڑے سے بڑے بندے سے بھی چھوٹی بات نکل جاتی ہے، اور کبھی چھوٹے کے منہ سے بڑی بات نکل جاتی ہے. یہ تاریخ کی حکمتیں ہیں، دنیا جانتی ہے. خیر، اب وہ فرماتے ہیں وہ زنا کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، نماز چھوڑتا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا. اب معارض موجود ہے. میں پوچھتا ہوں کہ خبر ایک تو خبر واحد اعلی حضرت متواتر بنا دیا، قطعی یقین بنا دیا. وہ خبر واحد تو زن کا فائدہ دیتی ہے، اور جب یعنی خبر واحد زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگائے تو زن غالب کا فائدہ دے جائے گی جب ادھر ادھر سے قرائن مل جائیں، ورنہ تو وہ زن کا فائدہ دیتی ہے. زن کی حیثیت علم میں نہیں ہوتی، زن کی حیثیت عمل میں ہوتی ہے. یہ تو سب نے لکھا ہے، عمل میں ہوتی. وہ خبر واحد، اور وہ بھی معارض کے ساتھ. جب ہے ہی معارض کے ساتھ تو کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا قطع یقین؟ کہاں سے آیا متواتر؟ اللہ اکبر و کبیرہ. پھر جب وہ فرماتے ہیں صحابی پاک، یار وہ تیرے سامنے تصنع اور بناوٹ سے کام لیتا تھا، انہوں نے فرمایا تو آپ کے ساتھ بناوٹ کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب ہے آپ اس کی برادری کے لگتے ہیں کیا؟ بھئی آپ کا لحاظ کیوں نہیں کیا؟ میرے ساتھ بناوٹ کر رہا ہے، ڈر رہا ہے مجھ سے کہ یار اس کو ظاہر اپنا تقوی دکھاؤں تاکہ کہیں کام خراب نہ ہو جائے. تو تم سے نہیں ڈرتا، کیا وجہ ہے؟ اور اگلی بات کہ یزید کا شراب پینا، میں نے پورا موضوع لگایا. یزید تو یزید رہا، کوئی بھی ہمارا خلیفہ وہ شراب جو تمام اماموں کے نزدیک حرام ہے، جس کو خمر عنبی کہتے ہیں، شراب انگوری کہتے ہیں، وہ کسی خلیفے نے استعمال نہیں کی، قریب نہیں آنے دی. جنہوں نے استعمال کی نبیذ پیتے تھے، نبیذ تمر، تلا پیتے تھے، وہ تو بڑے بڑے صحابہ بھی پیتے تھے. میں نے اپنے موضوع میں ثابت کیا. نسائی میں دیکھو، حدیث کی کتاب ہے نسائی، اس میں دیکھو. اور بھائی پھر خمر کا لفظ آ گیا. او خدا کا بندہ، یہ مشہور اختلاف ہے فقہا کا. ایک ہے عراقی، تمہارا امام امام سفیان ثوری، اہل عراق اہل کوفہ. یہ حضرات خمر صرف اس پر بولتے ہیں جو انگوری شراب. جو دوسری فقہ والے ہیں جن کو جمہور کہا جاتا ہے، کیا وہ خمر کل ما خمر العقل، جس میں بھی نشہ ہو، چاہے وہ نشے کی حد تک پہنچنے سے پہلے کی مقدار پینا جائز اور حلال ہو، پھر بھی اس کو وہ خمر کہتے ہیں. کیوں؟ وہ خمر کا مطلق مان، وہ کہتے ہیں خمر وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے. یعنی کیا مطلب؟ جب نشہ چڑھے تو وہ کسی قسم کی شراب ہو، تو کیونکہ وہ خمر کہتے ہیں. اسی طرح صحابہ میں اختلاف تھا. صحابہ نبیذ کو کوئی نبیذ کہتے تھے اور حلال سمجھتے تھے، اور کوئی اس کو خمر کہتے تھے اور حرام سمجھتے تھے. یہ جس طرح صحابہ میں دو قول تھے، اسی طرح یہی قول آگے فقہا میں چلے. جب الزام لگا خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ پر کہ یہ شراب پیتا ہے، تو مقدمہ ابن خلدون ادھر پڑا ہے. یہ دیکھو کیا لکھتے ہیں وہ.
بلکہ یہ بھی سناتا ہوں، اس سے پہلے یہ بات سنا لوں، الرد علی المتعصب العنید، محدث ابن جوزی کی جو کتاب ہے اس کے اندر صاف لکھا ہے، حسن بصری کی بات میرے خیال میں انہوں نے لکھی ہے، اگرچہ روایت ثابت نہیں ہے، لیکن ابن جوزی وہ سب سے پہلا بڑا مخالف بنتا ہے یزید کا، تو اس میں تو صاحب موجود ہے یستحلون الخمر بالنبیذ، کہ یہ خلفاء خمر کو حلال سمجھتے ہیں نبیذ کے ساتھ. کیا مطلب؟ خمر کو حلال سمجھتے ہیں نبیذ کے ساتھ، کیا مطلب؟ یعنی نبیذ استعمال کر کے تو وہ خمر کو حلال سمجھتے ہیں کیونکہ دوسروں کے مذہب میں وہی نبیذ خمر ہے. یہ مطلب ہے اس کا. تو اس کا مطلب ہے خمر کا اطلاق نبیذ پر یہ تو ہم چلتا ہے، یہ تو یہ جاہل بندہ اس سے انکار کرے گا. فقہا کی کتابیں بھری پڑی ہیں. ارے بھائی ہمارے کی بحمد اللہ تعالی کسی خلیفے نے اتنا شریعت رسول کی مخالفت نہیں کی، اتنا دیدت دلیری نہیں کی کہ قرآن مجید جس کی نص قطعی کر رہا ہے، صراحت فرما رہا ہے سختی سے، اس کو پلیت کہہ رہا ہے شراب خمر شراب انگوری کو، تو اس کو وہ استعمال کریں. یہ میں دعویٰ کرتا ہوں اور میں نے ثابت کیا ہے، اگر کسی کے مائی لے کے لال کا ادھر ادھر دنیا میں طاقت ہے تو اس کا رد اس کا جواب دے دے. امام جلال الدین سیوطی نے بھی یہ بات لکھی ہے تاریخ الخلفاء میں. نبیذ کو خمر کہنے والے. اگلی بات دیکھو، رہا یہ الزام کہ وہ زنا کرتا ہے، خدا کے بندے خدا کا خوف کرو. ان لوگوں کے پاس تو بادشاہ اجمی لوگ، ادھر ادھر کے بادشاہ جن کے ملکوں کو فتح کیا ہوا تھا، ان کی بچیاں، ان کی لڑکیاں، ان کے جناب جی عورتیں، وہ ان کی لونڈیاں تھیں. امام حسین پاک کے گھر والے محترمہ شہربانو کون ہے بھائی؟ بولو. وہ ایک اجمی بادشاہ کی کیا ہے؟ بولتے نہیں. تو جن کے پاس بادشاہوں کی عورتیں بطور لونڈیاں ہوں، وہ اب کسی گشتی کو تلاش کرتے پھریں گے؟ شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ جو صحابہ پاک ہیں، صحابی پاک ہیں حضرت عبداللہ بن حنظلہ، ان کو جب امام محمد بن حنفیہ نے فرمایا آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے یزید سے، وہ جواب دیتے ہیں نہیں دیکھا نہیں. یہ موجود ہے تاریخ الاسلام میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے مناظرے کی. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں اگر یزید پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں بدکاریوں کے، ان کی اگر صحیح روایت دنیا میں ہے تو یہی ہے بس. تو وہ فرماتے ہیں آپ نے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا جو دیکھا نہیں اس کی گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ صحابی پاک خاموش ہو گئے. کیا؟ ہاں وہ مناظرہ دیکھیں. اب کیا ہوگا بھائی؟ اب یہی ہوگا. اس کو کہتے ہیں اب فیصلہ. یہاں پر ہمیں کیا فیصلہ کرنا پڑے گا اپنے لیے؟ کہ وہ اجتہاد تھا صحابی پاک کا کہ ان کو جنہوں نے بتایا ان پر وہ اعتماد کیا. انہوں نے حضرت محمد بن حنفیہ کیونکہ عینی شاہد تھے، ان کے لیے ان کی خبر قابل اعتماد ہی نہیں تھی، تو صحابی پاک اپنے اجتہاد پر عمل کرتے ہوئے اختیار رکھتے ہیں. اور امام محمد بن حنفیہ اپنے مشاہدے پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے اجتہاد پر عمل کرتے ہوئے وہ با اختیار ہیں. اب بات سمجھے؟ اور یہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر اس اصول کو دیکھا جائے، اذا تہاترا تساقطا، اذا تعارضا تساقطا، جب دو دلیلیں آپس میں ٹکرا جائیں اور کسی کی ترجیح نہ ہو سکے
اور تطبیق و توفیق بھی نہ ہو سکے تو پھر دونوں ساقط ہو جاتی ہیں، دونوں دلیلوں کو ترک کیا جاتا ہے، کسی پر بھی عمل نہیں کیا جاتا، پھر تو دونوں کی بات کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو سوائے امساک اور توقف کے جو امام احمد کا مذہب ہے اس کے سوا کچھ چارہ نہیں رہے گا۔ یرل امساک عن یزید بن معاویہ، امام احمد امساک، خاموش نہ، اس مسئلے میں نہ بولو، اب ان کی بات حق بن گئی بحمد اللہ تعالی۔ ان کے توقف اور امساک پر یہ دلیل بندہ ناچیز کی طرف سے ہے، ان کے کسی مقلد نے بھی یہ نہیں لکھی۔ اچھا بات سمجھنا میرے بھائی، تو یہ جتنے الزامات ہیں ان سے تواتر کیسے ثابت ہو گیا؟ وہ تو بن گیا محض ظنی مسئلہ، ایک خبر واحد اور بھی معارض کے ساتھ تو ظنی مسئلہ بن گیا۔ اور امام غزالی اور سارے حضرات لکھتے ہیں، اعلی حضرت خود لکھ رہے ہیں فتاوا میں کہ کسی مسلمان کی طرف کسی کبیرہ گناہ کی نسبت بغیر یقین کے جائز نہیں، یعنی یقین بالمعلوم کہ بغیر جائز نہیں۔ جب جائز نہیں بنتی تو فسق کی نسبت یزید کی طرف، اگرچہ صحابی کے نزدیک فسق ہے، ان کے اجتہاد کے مطابق ہے، ان کے ظن کے مطابق ہے، تو اس فسق کی نسبت یزید کی طرف کرنے کی اجازت اس وجہ سے نہیں ہوگی کیونکہ یقین حاصل نہیں۔ اور یہ مسئلہ ہے، آپ کسی پر شراب نوشی کا الزام لگاتے ہیں، دو گواہ چاہیے، کتنے؟ اگر آپ دو گواہ نہیں پیش کر سکتے تو آپ اس کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے، یہ شرع ہے۔ زنا پر زنا کا الزام لگاتے ہیں تو 4 گواہ چاہیے، یہاں کتنے گواہ ہیں؟ روایت ایک ہے، خبر واحد ہے، وہ بھی معارض کے ساتھ، تو 4 کدھر گئے؟ زنا کی تہمت کیسے لگ رہی ہے؟ اگر انہوں نے بتایا، جنہوں نے صحابی کو پاک کو بتایا، جنہوں نے بتایا صحابی پاک کو، وہ مجہول الحال ہے، ہمارے نزدیک تو سامنے نہیں ہے نا، وہ تو مجہول ہے، کتنے تھے کتنے نہیں تھے ہمیں تو معلوم نہیں۔ ہاں صحابی پاک کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے کہنا پڑے گا کہ ان کے اجتہاد میں واقعتاً ایسا بنتا تھا تو انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، تو بس ان کے اجتہاد کی بات ہے۔ اس کو قطع یقین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کو تواتر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ جو خبر واحد وہ بھی مفید ظن، اس کے ساتھ تواتر، قطع اور یقین۔ اگلا مسئلہ آ جاتا ہے، اگلا الزام اہل مدینہ کی لوٹ مار کا، ان پر حملے کا، اہل مکہ پر حملے کا۔ یہ حملہ کروانا، بات سمجھنا، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، پوری تاریخ اس پر متفق ہے کہ واقعتاً یہ 2 حملے یزید نے ارادتاً قصداً کروائے، مدینے کو 3 دن لوٹ مار کے لیے جائز کر دیا، یہ بالکل تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اب بات سمجھیں، انہوا اقلا بلا۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کچھ کیا، یہ ظلم کیا، یہ جو ظلم کیا، کیا اس میں کوئی شبہ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو ظلم کہہ کر، فسق و فجور کہہ کر اس کی نسبت کریں اس کی طرف؟ تو آپ خود سمجھدار ہیں، یزید نے یہ دونوں حملے ابتداءً نہیں کروائے، اہل مدینہ اٹھ کھڑے ہوئے،
بنو امیہ کے خاندان کو مار بھگایا، مدینے سے نکال دیا. حضرت مروان امام زین العابدین کے شیخ ہیں، بخاری میں ذہن میں رکھنا ہے، اس وجہ سے حضرت مروان کہہ رہا ہوں. امام زین العابدین ان سے حدیث لے رہے ہیں، استاد ہیں، امام زین العابدین کے استاد ہیں. دیکھو بخاری میں نہ ہو تو امام زین العابدین کے شیخ حضرت مروان، ان کو نکالا جاتا ہے اور یہ اپنے گھر والے محترمہ اور اپنے ساز و سامان کو امام زین العابدین کے پاس امانت کے طور پر چھوڑ کر دمشق چلے جاتے ہیں. پکا مسئلہ ہے تاریخ. اب اہل مدینہ اٹھتے ہیں اس کے خلاف، جو اٹھے، سارے تو نہیں اٹھے تھے، جو اٹھے تھے، کیونکہ امام زین العابدین ان میں ہے، وہ تو نہیں اٹھے. محمد بن حنفیہ ان میں نہیں اٹھے. کتنے صحابہ ہیں نہیں اٹھے. صحابہ میں سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا، بلکہ کوئی صحابی ان دو پاکوں کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ تیسرا شریک نہیں ہوا. اٹھنے والے صرف دو صحابی تھے، ان کے ساتھ جتنے اہل مدینہ میں سے شامل ہونے تھے ہو گئے. یہ شامل ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں. یہ اٹھتے ہیں، یزید 3 دن پیغام بھیجتا ہے، اور خصوصاً عبداللہ بن جعفر طیار مولا علی کے بھتیجے، یہ کیونکہ یزید کے بہت ہی قریبی تعلق دار تھے، تو ان کو پیغام دے کر بھیجا کہ جا یار تیری مہربانی، اہل مدینہ کو سمجھاؤ یہ کام نہ کریں. حضرت عبداللہ بن زبیر پاک کی طرف سے الزام لگتا ہے. یزید کہتا ہے یہ بیڑیاں پہن کر، اپنا گلے میں توق پہن کر میرے پاس آئے گا. اس نے الزام لگایا مجھ پر نشہ پینے کا، شراب استعمال کرنے کا. یہ آئے گا اب میرے پاس، اس کو میں بتاؤں گا میں کیسے نشہ پیتا ہوں اس کا. اب عبداللہ بن زبیر پاک نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. کئی لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، چاندی کا توق بنا لیتے ہیں. کس کا؟ وہ اب ڈالیں کپڑے کے نیچے رکھیں، ہے تو چاندی، وہاں پر جا کر اس کے سامنے تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی یزید کی. نہیں، یہ میری داڑھیں جو ہیں یہ پتھر کو نرم کر سکتی ہیں، لیکن ایسی بات پر عمل نہیں کر سکتی. اب ادھر سے عبداللہ بن زبیر پاک مکہ شریف میں یہ پہل کرتے ہیں، وہ ادھر. پھر یزید سمجھانے کے، یعنی بتانے کے باوجود، خبردار کرنے کے باوجود، پھر وہ فوج بھیجتا ہے. اب حدیث بھی کھڑی ہے، جس طرح العواسم من القواسم میں حافظ ابو ابن بکر ابن العربی قاضی مالکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حدیث پاک موجود ہے. فرمایا جب امت متفق ہو جائے کسی حاکم پر، او بھائیو کسی حاکم پر متفق ہو جائے، پھر کوئی ان کے خلاف اٹھے تو فقتلوہ من کان، جو بھی ہو اس کو قتل کر دو. یہ حدیث تو ان کے پاس کھڑی ہے، ان لوگوں کے پاس. اگر کوئی کہے کہ یار حدیث میں تو آیا متفق ہونے کا، تو امام حسین تو بیعت نہیں کر رہے، عبداللہ بن زبیر نہیں کر رہے، تو اتفاق کہاں ہوا؟ اس کو کہو پھر مولا علی بھی خلیفہ نہیں بنتے. کیوں؟ حضرت معاویہ کی اتنی بڑی جماعت سینکڑوں کے حساب سے صحابہ کرام کی، ان کی بیعت نہیں کی، تو لہذا اب کہو ادھر تو 2 نے نہیں کی، ادھر سینکڑوں نے نہیں کی، تو پھر مولا علی سرے سے خلیفہ ہی نہیں بنے. موج کر چھڑکنے بجا، تماشا ہے کیا؟ جھارمداری کرتے ہو. ایک طرف تمہیں موچی میراثی ملے ہیں، وہ بھی تو خاندان نبوت ہے، وہ بھی خاندان نبوت ہے. یہ کیا ہوا؟ کوئی قریب سے مل گئے، کوئی اوپر سے مل گئے، کوئی اوپر سے مل گئے، کوئی اوپر سے مل گئے، آخر جا کر ملتے تو ایک ہی دادا کی جان کے پاس ہے. وہ بھی قریشی، وہ بھی قریشی، وہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی، شان میں اونچے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو اٹھا کر کھڈے میں پھینک دو. لعنت ہے ایسے لوگوں پر، ایسے عقیدے پر. اب بات سمجھنا،
اب شبہ اجتہاد آ گیا. اگر کوئی کہے ارے بھائی یزید کو مجتہد کہہ رہے ہو ایسے، تو میں اس پر پہلے تو سوال کروں گا امام اعظم سے پوچھ یزید کو کیا مان رہے ہو، اس کی طرف سے مسئلہ آتا ہے اس کو دلیل فقہ کی بنا رہے ہو، خیر تو ہے. اب پہلے امام صاحب کی طرف سے جواب تم دینا، اور پھر دوسرا جواب یہ دیتا ہوں تاریخ ابن عساکر سے جو انہوں نے نقل کیا ہے ابن ابی خیثمہ کی تاریخ کبیر سے سند صحیح کے ساتھ. حضرت توجہ زیاد، حضرت زیاد حضرت ابو بکر کے بھائی ہیں. حضرت انس بن مالک اور حسن بصری تشریف لے جاتے ہیں دونوں حضرات. ابو بکر بیمار تھے پوچھنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. انہوں نے ذکر کر دیا اپنے بھائی زیاد کا، یہ جہنمی ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ جہنم بول رہا، اس نے یہ کیا وہ کیا. آپ حضرت انس بن مالک نے فرمایا مجتہد ہے. زیاد کو کیا کہا اور بولو تو صحیح. زیاد کو حضرت سیدنا معاویہ نے عراق کا نائب تو مقرر کیا تھا، یزید کی طرح خلیفہ نہیں بنایا تھا. جس کو معاویہ پاک جیسے مجتہد مطلق نے خلیفہ بنایا ہو کتی کا بچہ ہوگا جو سمجھے کہ اس کے اندر اجتہاد کی سرے سے صلاحیت ہی نہیں تھی. بغیرت کا بچہ وہ الو، تمہیں پتہ نہیں ہے اگر حضرت معاویہ خلیفہ بناتے ہیں ایسے بندے کو جس کے اندر سرے سے اجتہاد کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو خود معاویہ مجتہد نہیں مرتکب بن جائیں گے. کتے کے بچے اندھے ایک طرف دیکھتے ہو دوسری طرف باپ نے دیکھنی ہے کیا؟ وہ کائے کا مجتہد ہے جس کو اتنا پتہ نہیں، اس کو نہ استنجے کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ کسی چیز کا پتہ ہے، نہ فقہ کا پتہ ہے، نہ شرع کا پتہ ہے. اس کو میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اس کو مجتہد مطلق کہتے ہو. سارے صحابہ اور سارے اہل بیت سب 20 سال ان کی خلافت پہ مطمئن رہے، 20 سال ان کی عمارت پہ متفق رہے. تمام مسلمان 40 سال ایک اتنا بڑے دھوکہ باز بندے کے پیچھے معاذ اللہ چلتے رہے، اتنا بڑے جہالت کے مرتکب کے پیچھے چلتے رہے جس کو اتنا تمیز نہیں تھی کہ جس کو بنا رہا ہوں اس کے اندر کچھ صلاحیت ہے یا نہیں، علم ہے یا نہیں، اجتہاد ہے نہیں، تو کمینے کہنا پڑے گا. اب حضرت انس بن مالک حسن بصری فرماتے ہیں جب حضرت انس نے کہا زیاد مجتہد تھا تو وہ کہتے ہیں آگے سے کون؟ ابو بکرہ کہتے ہیں اچھا خارجیوں کو مجتہد کہو. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں قمنا، ہم کھڑے ہو گئے، انس اور میں، فرجعنا مخصومین، ہم دونوں ہار کر واپس آ گئے باہر. یعنی یہ مناظرہ ہوا لیکن ہم دونوں ہار گئے، ابو بکرہ جیت گئے. بات سمجھنا یہاں پر اب بات کیونکہ اعلی حضرت کے ساتھ ہو رہی ہے تو بات لمبی کرنی پڑے گی. ان کی خدمت میں گزارشات ہیں اور آج کے جاہلوں کی سرزنش ہے، آج کے جاہلوں کی سرزنش ہے، آج کے مترفزین کی سرزنش ہے، آج کے سنی نما رافضیوں کی سرزنش ہے اور اعلی حضرت کی بارگاہ میں گزارشات ہیں. بات سنو، وہ روایت جو یہ حضرت نفیع بن حارث ابو بکر کا نام ہے، ان کی جلد جو ہے جلد نمبر 62 تاریخ ابن عساکر تو صفحہ نمبر 217 پر موجود ہے. مر بی انس بن مالک، حسن بصری فرماتے وقد بعثه زیاد الى ابی بکر یعاتبه، حضرت زیاد نے بھیجا حضرت ابو بکر کی طرف یعاتبه، اپنی ناراضگی بتانے کے لیے کہ زیاد تم پر ناراض ہے بھائی تیرا. فانطلقت معه، میں ساتھ چلا گیا انس کے ساتھ. انس لے کر پیغام جا رہے ہیں حضرت زیاد کا، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا، ناراضگی کا پیغام کون لے کر جا رہے ہیں؟
انس بن مالک خادم رسول شرح تو نہیں سمجھ سکے نا، اہل بیت کی غیرت تو نہیں رکھ سکے نا. 10 سال جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے انس بن مالک خادم نے، 10 سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سبق نہیں سیکھا. آج کے بڑوے لانتی نے انگریزوں کے جوتوں میں بیٹھ کر اس لانتی نے اہل بیت اور رسول کا ادب سیکھا، خود رسول کے قدموں میں بیٹھ کر حضرت انس بن مالک جیسے صحابی نے 10 سال میں نہیں سیکھا. لعنت ہے ایسے کتوں پر، اور کیا کہہ سکتے ہیں. وہ بڑوے اندھے اور کتے خنزیر کیا کہ اپنے حال پر نظر تو ڈالو. دیکھو وہ جا رہے ہیں، وہ سیدھا جواب نہیں دیتے. زیاد کمال ہے، تم کیا کیسے بندے ہو، مجھے بھیج رہے ہو، تمہارا پیغام لے کر جاؤں. وہ بھی اگلا صحابی ہے، نفیع بن حارث تو پکے صحابی ہیں نا. زیاد کا ادراک ہے اور صحابیت نہیں ہے. فدخلنا علی الشیخ وهو مریض فابلغه عنه. حضرت انس گئے اور جا کر پیغام سنایا. فقال انه يقول الم استعمل عبید اللہ علی فارس. جا کر پیغام دیا کہ زیاد کہہ رہے ہیں تیرے بیٹے عبید اللہ کو فارس کا حاکم نہیں بنایا میں نے نائب. الم استعمل روادا علی دار الرزق. اے نفیع بن حارث ابو بکر تمہارے بیٹے ہیں رواد، کیا ان کا دار الرزق پر میں نے عامل نہیں بنایا؟ الم استعمل عبد الرحمن علی الدیوان و بیت المال. بیت المال پر تیرے بیٹے عبد الرحمن کو میں نے عامل نہیں بنایا. یعنی حضرت زیاد اپنے بھائی کو یہ اپنے احسانات جتاتے ہیں. بات نہیں سمجھے؟ بات سمجھنا. اور حضرت ابو بکرہ کو بتاتے ہیں کہ آپ میرے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ میں نے تو تمہارے ساتھ یہ نیکیاں کی ہیں، تمہارے 3 بیٹوں کو کام کیا، ملازمتیں دی اتنا بڑی. آج کا یہ سکولی ملا اور سکولی پیر انگریز کا نوکر ہوتا ہے، وہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ 3 بیٹے لگے ہوں اور حضرت پھر کسی کو آنکھ دکھائیں یا سچی بات کہیں. تو یہ تو کہتے حضور آپ کے متعلق تو روزانہ میرے اوپر وہی آتی ہے. کمال ہے، کمال کمال. آپ یورپ میں ہوتے ہیں تو رسول اکرم مجھے خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر آپ کے پاس آئے ہوتے ہیں اور اٹھو کہتے ہیں اٹھو کچھ کرو. لاکھ لعنت ان پر. رسول اکرم کو نہ پاک لوگ مہر علی جیسے نظر آتے ہیں، نہ سید کرم والے سرکار جیسے نظر آتے ہیں، نہ یہ پاک نظر آتے ہیں، نہ پاک علاقہ ان کا نظر آتا ہے، نہ پاک مرکز اور ان کا آستانہ نظر آتا ہے. حضور کو آنے کے لیے پلید بندہ نظر آتا ہے اور پلیتستان میں نظر آتا ہے اور وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں. ہاں یہ بڑوے بھونکتے ہیں ان پر. وہ زیادہ ہے سر، وہ ہے کتے کا بچہ، ان کی ٹٹی کے کیڑے برابر تم سارے نہیں ہو سکتے. تم ملا پیر سارے مل جاؤ ٹٹی کے کیڑے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اب بات سمجھنا. فقال ابو بکر نے فرمایا دیکھو او بھائی 3 بیٹے بھائی نے لگائے ہوئے ہیں. تو کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر. حل زاد علی ان ادخلہم النار. کیا یہ بات آگے نہیں کی کہ میں نے ان تینوں کو آگ میں ڈال دیا جہنم میں؟ ابھی میرے سامنے بولتے ہو. اب بات سمجھنا. اللہ اکبر. اب وہ جہنمی کہہ رہے ہیں، یعنی مقصد یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی زیاد نے میرے بیٹوں کو جہنم میں دھکیلا ہے. اب حضرت انس وکالت کرتے ہیں کن کی طرف سے؟ زیاد کی طرف سے. کافر ہو رہے ہیں نا، انس بن مالک کافر ہو رہے ہیں. آج کے ملا پیر خنزیر کی نظر میں کیا ہو رہے ہیں؟ گستاخ اہل بیت بن رہے ہیں. وہ زیاد اور یہ کتے کے بچے اس کو تو حرام زادہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب حرام زادے کی وکالت کون کر رہے ہیں؟ اور بولو تو صحیح. انس بن مالک. عجیب بات یہ کہ یہ حضرت زیاد، میں کیوں حضرت زیاد کہہ رہا ہوں؟
حضرت معاویہ کی طرف سے عراق پر حاکم رہے اور ان سے پہلے مولا علی کی طرف سے عراق پر حاکم رہے. اب جو کہتے ہیں معاویہ نے حرامزادے کو ایسے بنا دیا تو اس کو کہو بغیرت، ان سے پہلے حضرت مولا علی نے بنا دیا. اب جو فتویٰ ادھر لگانا ہے ادھر بھی لگا. کتے کا بچہ کس کے پاس کس سے بات کر رہا ہے پتا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ تمام روایات کا احاطہ کر کے بیٹھا ہوں اور پوری نقد کر کے بیٹھا ہوں. مجھے پتا ہے اس کا درجہ کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے. اللہ کے فضل سے ہے کسی کے اندر جرات 5 منٹ صرف میرے سامنے بیٹھ جائے، 5 منٹ بس، 6 منٹ نہیں گزرے گا بولتی بند. اب فقال انس، سنیے او ظالموں، کیا سنا ہے جھوٹ، کیا سنا ہے میراث پونا، میراثی سنتے رہے، خنزیروں کو سنتے رہے، کیا کرتے رہے. اتنا بڑا علم، اتنا بڑے حقائق تمہارے سامنے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اور جھوٹ کو میدان میں ڈالا ہوا ہے. فقال انس انی لا اعلمه الا مجتہدا. لفظ سنو کیا ہنس رہے وہ کیا جانتے ہو کیا ہے، ہنس رہے. اس کو فقط مجتہد سمجھتا اور مجتہد سمجھنے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتا. یعنی کیا مطلب؟ حسر اضافی ہے. دوسری صفت غیر مجتہد ہونے والی، اس کی بو بھی میں نہیں دیکھتا. ہو علم بلاغت کے مطابق بات کر رہا ہوں. حسر اضافی ہے. اجتہاد کا مخالف کیا ہے؟ غیر اجتہاد. تو حاصل کس کی نسبت ہے؟ غیر اجتہاد کی نسبت. اب معنی بنے گا میں تو اس کو مجتہد سمجھتا ہوں اور غیر مجتہد ہونے کی بو بھی اس میں نہیں سمجھتا. فقال الشیخ، حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں، بیمار تھے نا، اقعدونی، اٹھاؤ مجھے. آپ اٹھ کر بیٹھ سے اٹھایا جاتا ہے. فرماتے ہیں انی لا اعلمہ الا مجتہدا. کیا کہہ رہا ہے؟ میں مجتہد سمجھتا ہوں. وَأَهْلُ حَرُورَاءَ قَدْ اجْتَهَدُوا فَأَصَابُوا وَمَا اخْطَئُوا. یہ حروریے جو تھے خارجی، جن کو مولا علی اور صحابہ کرام نے قتل کیا تھا، انہوں نے اجتہاد کیا. تو اب بتائیے کہ انہوں نے خطا کی یا ثواب کیا؟ کیا یہ اعتراض کیا. امام حسن بصری فرماتے ہیں قال انس فرجعنا مخصومین. کیا ہم ہار کر واپس آ گئے. کیا ہوا؟ ہار کر واپس آ گئے. اب بات سمجھنا، لمبی ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا. اتنا تو ضرور ہے کہ انس بن مالک نے زیاد جیسے بندے کے مجتہد ہونے کا اعتقاد رکھا ہوا تھا. تو کیا خیال ہے زیاد عراق کا نائب ہو حضرت معاویہ کی طرف سے تو انس پاک کے نزدیک وہ مجتہد ہے، تو عراق کا چھوٹا نائب، عراق کا نائب چھوٹا نائب بنائے، ایک علاقے کا بنائے معاویہ، تو وہ مجتہد ہو. اور جس کو ساری امت کا نائب بنا کر جا رہے ہیں خلیفہ، وہ جاہل چھوڑ کر جا رہے ہیں. لعنت ایسی. یہ سرزنش ہو رہی ہے آج کے بڑوں کی. اس کا تعلق اعلی حضرت کے ساتھ نہیں، اعلی حضرت کے ساتھ بس جہاں تک دلیل چلاتا ہوں وہاں تک. آگے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آج کے لوگوں کی بکواسات سن کر ان پر سرزنش کر رہا ہوں. تو بتاؤ بھائی، اب شبہ اجتہاد تو ہے، میں نہیں کہتا مجتہد، لیکن اتنا ضرور ہے کہ خلیفہ برحق، مجمع علیہ خلیفہ،
20 سال کا خلیفہ، 40 سال کا امیر، مجتہد مطلق، جس کو اپنا ولی عہد بنا کر جا رہے ہیں، اپنا خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں. خود سوچو کہ اس کے اندر اجتہاد کا شبہ بھی نہیں ہوگا. تو جب شبہ موجود ہو تو شبہ کے ہوتے ہوئے فسق کی نسبت نہیں ہو سکتی، یہ اتفاق ہے. حضرت سیدنا معاویہ، بات سمجھنا، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. آگے مکے والوں کی بات آتی ہے، ادھر بھی چل. کچھ تو خون، کیا کہہ رہا ہوں، کچھ تو خون، قتل و غارت حضرت معاویہ نے بھی کی، یزید بن نے کی. یزید کے حال کو دیکھیں، یزید کے مسئلے تو مخالفین اٹھتے ہیں اس کے خلاف. وہ اپنے عقیدے میں ان کو باغی سمجھ کر مٹانے بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ سیدنا معاویہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ مولا علی میرے مقابلے میں باغی ہو کر اٹھے ہیں تو میں ان کو مٹانے کی سوچتا ہوں، بلکہ یہاں تو حقیقت اور تھی. حضرت مولا علی پہل کرتے ہیں، حضرت معاویہ کے خلاف یہ فوج لاتے ہیں. بات سمجھنا. اور حضرت معاویہ خلافت دیکھ رہے ہیں کہ بن چکی ہے علی کی خلافت بن چکی ہے. تو ان کے اعتقاد کے اندر تو یہ بات نہیں تھی کہ وہ باغی ہے. یزید کے ذہن میں تو یہ اعتقاد تھا کہ یہ باغی ہیں. تو پھر ادھر کہنا وہ پکا اس عمل کی وجہ سے فاسق، فاجر، ظالم سب کچھ بن گیا. لیکن باپ کو کہتے ہیں مجتہد، اور مجتہد ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں ان کی طرف فسق کی نسبت کی تو تعزیر ہوگی. امام مالک فرماتے ہیں اگر کافر یا گمراہ کہا تو واجب القتل ہو جائے گا بندہ. تو معلوم ہوا یہاں فسق کی نسبت، فسق ظنی مانیں گے لیکن فسق کی نسبت نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ یہاں شبہ اجتہاد موجود ہے. اب آ گیا اگلا مسئلہ مکے والوں کا. کس کا؟ مکے والے بھی اٹھے، وہ بھی سبب بتایا جاتا ہے. وہاں پر پھر یہ ایک الزام دیا جاتا ہے کہ اس نے کعبے کو جلایا، جس طرح کے اعلی حضرت بھی فرما رہے ہیں کعبہ شریف کو جلایا. اس کے تھوڑا سا پیچھے مدینہ کی طرف بھی چلتے ہیں. اس حوالے سے اعلی حضرت نے فرمایا اس نے 3 دن مسجد نبی میں جماعت بند کر دی، گھوڑے باندھے گئے، پیشاب ہوئے، فلان ہوا، اور اذانیں بند ہو گئی، فلان ہوا. یہ سارا کچھ یہ بھی الگ بات سمجھ، لیکن تفصیل الگ ہے. میں اجمال سے صرف اسباب کا احاطہ کر رہا ہوں، اسباب بیان کر رہا ہوں فسق کے جو بتائے جاتے ہیں، وہ بیان کر رہا ہوں. وہ جو پچھلی بات ہے مدینے والی، تفصیل میں بات. عجیب بات یہ ہے کہ گھوڑے باندھے، فلان کیا، یہ جو کہانی ہے گھوڑے باندھنے والی، ممبر کے ساتھ فلان، یہ کہانی کس نے شروع کی میں بتاؤں گا. سب سے پہلے کس کذاب نے یہ بات اٹھائی وہ میں بتاؤں گا. یہ 5ویں صدی کے اندر آ کر اٹھ رہی ہے، 500 سال پیچھے کیوں خاموش رہی؟ کسی مسلمان کو یہ خیال نہیں آیا. یہ ابن حزم ظاہری کا کام ہے. انشاءاللہ تفصیل میں جاؤں گا بعد میں بتاؤں گا. ابن حزم ظاہری کا کام ہے. ابن حزم ظاہری سے کس نے لیا؟ امام قرطبی نے. عجائب غرائب جمع کرنے کے لیے شوق ذوق رکھتے ہیں لوگ، علماء، بڑے بڑے علماء شوق ذوق رکھتے ہیں. تو انہوں نے شوق رکھا اور انہوں نے اٹھا کر عجیب بات دیکھی تو انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا اپنے تذکرۃ الموتیٰ کے اندر. پھر بیٹھے ہوئے تھے شیخ محقق، انہوں نے اٹھایا تو رکھ دیا جذب القلوب میں اور مدارج میں. میرے خیال میں یہ ہے اس کی اصل. مزید اس پر بات انشاءاللہ بعد میں آئے گی. اب آگے چلتے ہیں. کعبے کو جلا دیا، اللہ اکبر.
سب سے پہلے امام اہل سنت کی بارگاہ میں گزارش ہے، آپ نے یہ الزام لگایا، لیکن کعبے کو جلانے کی جتنی روایات ہیں ان کو پہلے جمع فرما کر دیکھا تھا؟ 7 روایات ہیں. کتنی؟ کل 7 روایات ہیں. انشاءاللہ العزیز تفصیل میں 7 بیان کروں گا، 7 پر حکم بتاؤں گا، اور پھر دیکھنا کہ کیا بنتا ہے. پھر یہ کعبے کی جلانے کی تو بھائی جب یہ سارا کچھ جو فسق کے اسباب بتائے جاتے ہیں، وہ خدا کے بندے ان کا ثبوت نہیں. اگر کسی کا ثبوت ہے تو زن کی حد تک ہے، وہ وہاں پر تواتر کا حکم لگانا اتنے بڑے امام کی ذلت اور لغزش کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے احاطہ نہ فرمایا. تاریخ کا اتنا فن سامنے نہیں رکھتے تھے، اگر رکھتے اور پورا غور و فکر فرماتے ان پر تو کبھی یہ دعوے نہ فرماتے. معلوم ہوا یہ دعوی تواتر سراسر باطل ہے. انشاءاللہ العزیز باقی ہر شے کی تفصیل بعد میں. آخر میں اتنا گزارش کروں کہ اعلی حضرت کا دعوی تواتر یزید کے فسق و فجور پر ایسے ہے جیسے یزید کی تکفیر اور اس کے کفر اور اہل بیت کے گستاخ ہونے پر دعویٰ کیا تھا علامہ طفتازانی نے شرح عقائد میں ان الفاظ کے ساتھ کہ والحق ان رضا یزید بقتل الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واستبشارہ بذلك وإهانته أهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم مما تواتر معناه وإن كان تفاصيله آحادا فنحن لا نتوقف في شانه بل نتوقف في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه. یہ شرح عقائد کی عبارت ہے. بات سمجھنا کہ وہ فرماتے ہیں کون طفتازانی کہ حق یہ ہے کہ یزید کا قتل حسین پر راضی ہونا، اس پر خوش ہونا، اہل بیت کی توہین کرنا یہ معنی کے لحاظ سے متواتر ہے، اگرچہ تفصیلات اس کی خبر واحد ہیں. لہذا ہم تو اس کی شان میں کوئی اتفاق کوئی توقف نہیں کرتے، بلکہ اس کے ایمان میں اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، اس کے مددگاروں پر. یہ عبارت ہے ان کی شرح عقائد کی. اب جتنے بھی ہمارے شارحین ہیں نا شرح عقائد پر کلام کرنے والے محشی حضرات، کسی ایک نے بھی ساتھ نہیں دیا. حضرت تو جلال میں آ گئے نا، جلال اور جذبات میں آ گئے. خدا جانے اعلی حضرت پر بھی یہی جذبات طاری ہو گئے یا قلت مطالعہ کا نتیجہ تھا؟ لگتے تو مجھے بھی جذبات ہی ہیں، ادھر بھی جذبات ہیں. تو جذبات کا ساتھ کسی نے دیا، اگلے پہچان گئے. یہ مولویوں کے پاس عام پڑھائی جاتی ہے اور شرح عقائد، اس پر شرح حاشیہ امام عبد العزیز پرہاروی رحمہ اللہ کا، جو حافظ جمال اللہ ملتانی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید تھے. دنیا کائنات میں کہتے ہیں شرح عقائد پر جو کچھ لکھا گیا ہے نبراس کے ساتھ کا کسی نے لکھا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ دعویٰ کرتے ہیں تواتر کا، تو یہ فرماتے ہیں وَأَنْكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ. یہ تواتر کا ہمارے بعض علماء نے انکار کیا ہے. وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ الْغَزَالِي، اور امام غزالی انہی میں سے ہیں جو یہ انکار کرتے ہیں. وقالوا، اور کہتے ہیں لم يثبت هذا اصلا، یہ سرے سے ثابت ہی نہیں. تواتر تو گزارا، کیا ثابت نہیں؟ یزید کا قتل کرنا، خوش ہونا فلان، یہ سرے سے ثابت ہی نہیں. اصلا کے لفظ ہیں. ولا يجوز، اور یہ جائز ہی نہیں ہے ان يقال، یہ کہا جائے کہ امر بقتله اور رضي به، کہ یزید نے حکم کیا قتل امام کا یا اس پر راضی ہوا، یہ کہنا ہی جائز نہیں. یہ تم تو ثواب کما رہے ہو نا، ناجائز پر ثواب آپ جیسے لوگوں کو ملے گا. اور کیا
شریعت پر ثواب تو کمانے والے چلے گئے نا، اب تو ناجائز پر ہی ثواب کمانے والے بیٹھے ہیں سارے. تو پھر لأنه لا يجوز نسبة مؤمن الى كبيرة ولا كفر من غیر تحقیق. فرمایا کسی کبیرہ گناہ کی نسبت، کفر کی نسبت کسی مسلمان کی طرف، مومن کی طرف بغیر تحقیق کے جائز نہیں. بل الذی تولی قتالہ، بلکہ جس نے یہ لڑائی کی اور امام حسین کو شہید کیا، امیر الکوفہ عبید اللہ بن زیاد، وہ کوفہ کا امیر ابن زیاد تھا. وکان یزید علی مسافت شہر ذہابا ورجوعا، یزید وہاں سے 1 مہینے کے فاصلے پر بیٹھا تھا. کتنا؟ 15 دن جانے کے، 15 دن ذہابا ورجوعا، جانے واپس آنے کے 1 مہینے کی مسافت پر بیٹھا تھا. کتنا؟ ہاں، جس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ پل پل کی خبر آ رہی، کال آ رہی ہے. وہ کیا بات ہے، جہاز اتنا جلدی تو جہاز بھی نہیں آئے گا، پل پل کی. خیر او میرے بھائیو، فلا يمكن ان ياتي امره في ذلك الزمن القليل، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا حکم اتنا تھوڑے سے وقت میں آ جائے. بات سمجھنا کہ اس کا وقت، اس کا حکم اتنے تھوڑے سے وقت میں آ جائے کہ کتنے، میں بتاتا ہوں کتنا تھوڑا، یعنی جتنے میں یہ سارا واقعہ کربلا کا ہوا وہ تو صرف 2-3 دن کا واقعہ ہے. کتنے دن کا؟ اس 2-3 دن کے واقعے میں اتنے تھوڑے وقت میں حکم آتا رہے اور جاتا رہے، آتا رہے اور جاتا رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں پر تو آنا جانا 1 مہینہ لگتا ہے. یہاں پر ایک لطیفہ بیان کروں، یہ علامہ برخوردار ملتانی صاحب ہیں، جن کا حاشیہ ہے نبراس پر، برخوردار ملتانی کا چھپا ہوا ہے ساتھ. حضرت بھی ذرا رفظ کے ساتھ تعلق محبت رکھتے ہیں، شوق ذوق رکھتے ہیں، اور کاش کہ میرے دور میں ہوتے تو میں خدمات ضرور کرتا ان کی. ہاں جی، حضرت لکھتے ہیں الزمن القلیل پر. کیا توجہ، وہ دماغ اڑ گیا نا، دماغ اڑ گیا. صاحب نبراس اتنا بڑا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کیا لکھتے ہیں حاشیے پہ؟ حاشیے پہ کیا لکھتے ہیں؟ وَلَمْ أَفْهَمْ مُرَادَهُ. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اتنے تھوڑے وقت میں حکم آئے جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اس کا مطلب مراد سمجھ نہیں آ رہی. نہیں سمجھ کیوں آئے؟ آپ کی تو سمجھ انہوں نے اڑا دی، انہوں نے تو تمہارا دماغ خراب کر دیا. تم تو رافضیوں والا عقیدہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، یا ڈاکٹر والا کال آ رہی ہے، کال جا رہی ہے، تو تیرے تو دماغ اڑنا تھا. وہ الزمن القلیل، میں بچہ بیٹھا ہوں بحمد اللہ تعالی، میں سمجھتا ہوں زمن قلیل کا مطلب ہے یہ 2-3 دن میں جو معاملہ سانحہ کربلا کا ہوا، اتنے تھوڑے وقت میں خبر کیسے آتی جاتی ہے؟ وہ تو اتنا لمبا سفر ہے کہ مہینہ لگتا ہے. اچھا میں سمجھ گیا. اور برخوردار ملتانی تو نے اتنا لمبا عربی کا حاشیہ چڑھایا، تجھے سمجھ نہیں آئی؟ نہیں، سمجھ اڑ گئی. جب حقیقت سامنے آتی ہے اور بندہ متعصب ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر جو آگ اٹھتی ہے وہ اس کا دماغ اڑا کر، متعصب بندے کا دماغ اڑ جاتا ہے، اس کو پھر سمجھ نہیں آتی. تمہارے اندر تعصب کی ہوا تھی. مجھے پتا ہے تم بغض رکھتے ہو بنو امیہ سے، مجھے پتا ہے تم بغض رکھتے ہو سیدنا معاویہ سے، مجھے پتا ہے کہ غلو کرتے ہو یزید کے حق خلاف، یہ اس کا نتیجہ تھا. لیکن امام صاحب نبراس وہ منصف تھے.
چشتیوں کے امام تھے، چشتیوں کے امام تھے، حافظ جمال اللہ ملتانی کے شاگرد ہیں، جنہوں نے آتا ہے حضور قرآن نہیں آتا مہربانی فرمائے، فرمایا صبح کی نماز میرے پاس پڑھنا، مشہور بات ہے۔ صبح کی نماز پڑھی اس نے، آپ نے دائیں سلام پھیرا تو جتنے دائیں طرف بیٹھے تھے سب کو حافظ بنا دیا، اور جتنے بائیں طرف بیٹھے تھے سب کو ناظرہ بنا دیا۔ وہ کون ہے؟ وہ چشتیوں کے قبلہ عالم کے خلیفہ ہیں، حافظ جمال اللہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کن کے خلیفہ ہیں؟ قبلہ عالم مہاروی چشتیاں شریف والوں کے۔ اور یہ دیکھو مبارک سلسلہ بابا فرید تک کیسے جاتا ہے، لیکن یہ لوگ جاہل نہیں تھے، یہ گمراہ نہیں تھے، یہ اپنے خلفاء کے ساتھ تعصب نہیں رکھتے تھے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ انصاف کی بات کی۔ اللہ اکبر۔ یہ اور دیکھو یہ حافظ کمال ابن ابی شریف تفتازانی حافظ الحدیث نہیں ہے، تفتازانی حافظ الحدیث نہیں ہے، جس طرح کہ امام غزالی حافظ الحدیث نہیں ہے، تفتازانی بھی نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں؟ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی، اگر توجہ کرتے تو اپنے زمانے کے سب سے بڑے حافظ الحدیث ہوتے، لیکن معقولات میں مصروف رہے، ادھر ادھر فنون میں مصروف رہے، فرصت ادھر جانے کی نہیں ملی، نہیں گئے۔ امام غزالی کا بھی یہی حال ہے۔ تو اب یہ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے دعویٰ کیا تفتازانی نے تواتر کا، تو کمال ابن ابی شریف جو حافظ الحدیث ہیں، محدث ہیں، اور امام محقق ابن حمام کے شاگرد ہیں، اندازہ لگائیں۔ فرماتے ہیں وَلَعَلَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى اطِّلَاعِ الشَّارِحِ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَمْ يَخْرُجْ عِنْدَنَا عَنْ حَدِّ الشُّهْرَةِ إِلَى التَّوَاتُرِ۔ فرماتے ہیں شراقید کے حاشیے میں، فرماتے ہیں یہ ہو سکتا ہے لعل، وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی ادب ان کا سامنے رکھ کر نا، بھئی یقین سے بات کروں تو یہ ذرا ان کی بے ادبی ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں لگتا ایسے ہے جیسے علامہ تفتازانی پر اس کا تواتر ہونا ظاہر ہو گیا ہوگا، ورنہ ہماری نظر میں تو جتنا ہم نے زور لگایا، ہماری نظر میں تو شہرت سے آگے یہ بات نکلی نہیں، صرف لوگوں میں مشہور ہے کہ یزید نے ایسا کر دیا امام حسین کے ساتھ، باقی تو ہماری نظر میں کچھ نہیں ہے۔ تو ہم تو صرف شہرت، تو میں نے اپنے حاشیہ جو اس پہ لکھا ہے، ناچیز نے تعلیقہ اس پر نبراس پر، تو وہاں لکھا ہے قلت بعون اللہ تعالی کلا لا تواتر مع الاختلاف الشديد في الروايات الذي لا يخفى على من يمارس ويطالع كتب التواريخ فهذا التواتر كتواتر النصارى على صلب سيدنا عيسى عليه السلام فلا تخرج مع الانصاف فلا تخرج من الانصاف۔ کہ یہ جو میں نے کہا ہرگز نہیں حضرت، کلا ہرگز نہیں، کوئی تواتر نہیں اتنا اختلاف شدید کے باوجود جو تاریخ کے مطالعہ کرنے پر مخفی نہیں، لہذا یہ تواتر کا دعویٰ ایسے ہے جیسے نصارہ دعویٰ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کو پھانسی دینے کا۔ تو یہاں آخر میں لفظ میں لکھے قد اشتبہ علی الشارح البارع شہرت القتل بالتواتر۔ حقیقت یہ ہے کہ قتل کی شہرت جو تھی نا وہ تواتر کے ساتھ مشتبہ ہو گئی، مشہور اور متواتر میں اس وقت علامہ تفتازانی کا ذہن شریف فرق کی طرف نہیں گیا، فرق کی طرف متوجہ نہیں ہوا، تو بات صرف شہرت کی تھی، انہوں نے تواتر سمجھ لیا۔ اعلی حضرت پر بھی ایسے ہی ہوا، بات صرف شہرت کی تھی،
اور آپ نے تواتر قطع یقین سب کچھ کر کے اکٹھے رکھ دیا. سمجھ آئے؟ یہ ہے اجمال. تفصیل بات میں اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے. توڑ پیش کریں جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں. ہم خون معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا. فضل احمد زندہ باد.